الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ واولیاء امتی اجمعین، اما بعد۔ برادران اسلام، برادران طریقت، سامعین کرام، ہم کشف المحجوب شریف سے ائمہ اصحاب کا باب پڑھ رہے ہیں۔ اس میں خلفائے راشدین کا تذکرہ ہے۔ پہلے صدیق اکبر، بعد عمر فاروق، ان کے بعد عثمان غنی، ان کے بعد سیدنا علی کرم اللہ ورضی اللہ عنہم اجمعین۔ تو یہ دوسرا تذکرہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا چل رہا ہے۔ گزشتہ درس تو صرف 2 لائن میں، بلکہ پہلے جملے کی تشریح میں ہی گزر گیا۔ مخصوص بود بے فراست و صلابت، لفظ فراست کو سمجھانے میں گزشتہ درس ختم ہو گیا۔ آگے 1-2-4 لائن اور پڑھ لیا تھا۔ یہ قول ہم نے پڑھا، طریقت میں بہت سے رموز ہیں۔ اس کتاب میں جملہ رموز یعنی تمام رموز کا احاطہ نہیں کیا جا سکتا، لیکن داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے 1-2 قول عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس میں انہوں نے لائے ہیں۔ داتا گنج بخش جو خود ایک بحر العلوم ہیں، انہوں نے 2 قول، یہاں تو فی الوقت 2 نظر آ رہے ہیں، 2 ہی ہوں، لائے ہیں، اور اس سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ کس قدر جامعیت کے ساتھ آپ نے تذکرہ فرمایا۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول یہاں پر نقل فرماتے اما ازوینی اوران کے گفت العزلت راحت من خلطاء السوء، عزلت راحت بود از ہم نشینان بعد، اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ عزلت تنہائی، گوشہ نشینی، برے لوگوں سے مل جل کر رہنے کے مقابلے میں تنہائی راحت ہے۔ بروں کی صحبت سے دور رہنا، تنہا رہنا، یہ امن ہے۔ عزلت راحت بود، تنہائی گوشہ نشینی راحت ہوتی ہے، از ہم نشینان بد، برے ہم نشینوں کے ساتھ۔ آج جو ہماری کیفیت ہے وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ، لوگوں کی کثرت اس بات کی طرف راغب ہے، ارے کیا کریں گے بھائی، برا ہے، وہ سوسائٹی میں ہے، چھوڑ تو نہیں سکتے، لہذا اس کے ساتھ بھی ٹھیٹھی ٹھاٹھا بھی کرتے رہو، اٹھو بیٹھو، کھاؤ پیو، پھر جب علماء کی مجلس میں آ جاؤ تو یہاں ایک دوسرا رنگ ہو۔ تو یہ نہ تو دل کی صفائی ہوتی ہے اور نہ آپ کو راحت ملتی ہے۔ اور دینی طلباء اور علماء کی ایک کثیر جماعت اس بات پر ہے کہ کیا کرنا، سب سے ملنا، آپ کو کیا کرنا ہے کرنا۔ ان کی دعوتوں میں بھی جاتے، اٹھتے بیٹھتے، ان کی تقریریں سنتے، تو یہ ان کے ساتھ بیٹھنے میں، بروں کے ساتھ بیٹھنے میں
ان کی برائی آپ میں سرایت کر جاتی ہے. بالکل شروع پہلے باب میں جو علم کا باب ہے اس میں داتا گنج بخش نے ارشاد فرمایا تھا کہ بروں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا نیکوں کے ساتھ بدگمانی پیدا کرتا ہے. یہ بہت اہم ترین نقطہ ہے. آپ نے فرمایا کہ عزلت گوشہ نشینی. اب آگے یہ خود گفتگو آ رہی ہے کہ آپ تو خلیفہ وقت تھے، لوگوں سے تو ملنا جلنا پڑتا تھا، پھر یہ عزلت کی بات کرتے ہیں. فرماتے ہیں کہ یہ راحت ہے برے لوگوں سے ملنے جلنے کے مقابلے میں. اب عزلت کی ڈیفینیشن دے رہے ہیں داتا گنج بخش. عزلت بردگون باشد. عزلت دو طرح کی ہوتی ہے. یکی اعراض از خلق، ایک تو مخلوق سے منہ موڑ لینا، و دیگر انقطاع ایشان و اعراض، ان سے منقطع ہو جانا ہے اور منہ موڑ لینا ہے. اعراض از خلق، لوگوں سے منہ موڑ لینا ہے. گزیدن جائے خالی بود، اور خالی جگہ کو پکڑ لینا ہے. آپ کو مثال کے طور پہ میں چند چیزیں بتاتا ہوں. گوشہ کونا مخلوق سے دور رہنا آپ دیکھ سکتے ہیں. ہم اجمیر شریف چلے جائیں تو وہ غریب نواز کا چلہ کہلاتا ہے. انا ساگر تالاب کے اوپر ایک پہاڑ ہے، نیچرل کیو ہے، غار ہے، گوی ہے. غریب نواز اس میں رہتے تھے. العزلۃ راحت من خلطاء السوء، برے لوگوں سے کٹ کر علیحدہ رہنا یہ راحت ہے. ظاہر ہے جب کون تھے؟ مسلمان تو تھے نہیں. جو بھی تھے یہاں ہندوستان میں کئی ادیان رہے ہیں، انہی کے لوگ تھے. یہ تنہائی تو ہو گئی. لیکن جب مخلوق سے ملتے تو ہدایت کے لیے ملتے، اپنے نفس کی خواہش کی تکمیل کے لیے نہیں. تو ایک طریقہ تو یہ ہو گیا کہ لوگوں سے منہ موڑ لینا. دوسرا، آپ جہاں پر مخلوق نہ جائے ویسی جگہ اختیار کرنا. غریب نواز کا چلہ ہے، غیاث پور کا ایک گوشہ ہے، اب تو پبلک میں آ گیا ہے، دلی میں آ گیا ہے. دادا حیات خلندر کا کوچہ ہے، وہ چکن مغلور کے پاس کہیں ہیں، میں زیارت نہیں کیا. حضرت خواجہ برہان الدین غریب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، منتجب الدین زرزری زربخش رحمۃ اللہ علیہ، سید حسین بن داؤد شیرازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ باعث خواجہ. تو یہ خلد آباد میں جو غاروں کا شہر ہے، قبل از اسلام وہاں پہ جو غار موجود تھے، وہاں کی جو مکانات پہاڑوں میں تراشے گئے ہیں، مندر پہاڑوں میں تراشے گئے ہیں، وہ شہر ہے. اسی کے ان غاروں میں داخل ہونے سے پہلے ایک اور پہاڑ ہے. حضور خواجہ بندہ نواز گیس دراز چراغ دکن چشتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے والد حضرت سید یوسف حسینی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا مزار وہیں ہے. اس مزار شریف سے اوپر کی طرف کوہ شامخ نام ہے اس کا. اس پہاڑ پر ایک کمرہ ہے اچھا خاصا، پہاڑ میں نیچرل بنا ہوا ہے، یہ بزرگوں کا ہے. اور ہندوستان کے گوشے گوشے میں آپ جا کر دیکھیں تو بزرگوں کی خانقاہیں بعد میں قائم ہوئی، لیکن وہ غاروں میں ریاضت کرتے تھے.
غار کو اسلام سے بہت خاص نسبت ہے. اگر ہم اوپر سے آنا چاہیں تو بھی غار ملتے ہیں، نیچے سے اوپر جانا چاہتے ہیں جب بھی غار ملتے ہیں. اوپر سے آتے ہیں، سیدنا موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر اللہ سے بات کرتے تھے، آپ کی عبادت بندگی وہاں پہ ادا کرتے تھے. وہ غار، یہ انٹرنیٹ کی برکت سے وہ غار کی زیارت بھی لوگ کر رہے ہیں. عیسیٰ علیہ السلام صحرا میں رہتے تھے، تنہا رہتے تھے. حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم غار حرا میں تشریف رکھتے تھے اور فکر، عبادت، بندگی غار حرا میں کرتے تھے. ہجرت کے موقع پر غار ثور ہے. حضرت سیدنا ادریس علیہ السلام جو آسمانوں میں اٹھا لیے گئے، اللہ نے فرمایا وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا، تو آپ جہاں سے اٹھائے گئے وہ پہاڑ آج ازبکستان میں ہیں. حضرت شیخ ابی سعید ابی الخیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہاں ریاضت کرتے تھے. وہ پہاڑ اتنا بلند پہاڑ ہے، اور اس میں ایک حصہ پہاڑ کا کچھ ایسا نکل گیا نیچرل آگے، جیسا پورٹیکو ہوتا ہے. اگر کوئی وہاں سے جھانکے، خالی جھانک لے تو ہیبت کے مارے گر جائے، موت واقع ہو جائے. ادریس علیہ السلام وہاں عبادت بندگی کرتے تھے. شیخ ابی سعید ابی الخیر بھی وہاں عبادت انہوں نے کی ہے، بندگی کا حق ادا کیا. اور شیخ ابی سعید ابی الخیر نے فرمایا کہ ساری دنیا سے ابدال رات میں یہاں جمع ہوتے ہیں، پھر دن میں اپنے مقامات پہ چلے جاتے ہیں. اور بہت امپورٹنٹ ہے. یہ کس لیے ہے؟ تنہائی کے لیے. یاد حق کے دوران کسی اور کی یاد نہ آئے، کوئی خلل نہ ہونے پائے. تو العزلت راحت من خلطاء سوء، عزلت راحت بود از هم نشینان بد و عزلت بردگونه باشد یکی اعراض از خلق. قرآن مجید میں آیا اعراض کا لفظ، اعرض عن الجاہلین، جاہلوں سے منہ موڑ لو. یہ بھی آیا ہے کہ اذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما، اگر آپ کی ملاقات ہو ہی جائے السلام علیکم، خیریت، ان کو سلام کرنا ہے، جھگڑنا لڑنا نہیں ہے. ایک اعراض ہو گیا. وہ دیگر، اور دوسرا انقطاع ازیشان، ان سے منقطع ہو جانا، کٹ جانا، منہ موڑنے کے بجائے آپ ہی غائب ہو جانا. اعراض از خلق، گزیدن جائے خالی بود. مخلوق سے اعراض کرنا یہ ہے کہ خالی جگہ کا انتخاب کرنا جہاں مخلوق کا گزر نہ ہو. وہ تبرع کردن، اور ان سے برات کرنا، ہم ان سے بری ہیں، ہم ان کے ساتھ شریک نہیں ہیں. وہ صحبت اجناس، ہم جنسوں کی سے ملاقات سے دور رہنا بظاہر. وہ آرامیدن بخود، اور اپنے سے راحت حاصل کرنا. تم میں اللہ ہے، بیچ میں کوئی نہیں ہے. اور کیا کرنا؟ آرامیدن بخود برؤیت عیوب اعمال خود، اور تنہائی میں اپنے عیوب کو، اپنے اعمال کے عیوب کو دیکھنا. یہ لفظ بہت امپورٹنٹ ہے. عام طور پر علماء کرام کی اکثریت یا واعظوں کی اکثریت، پھر آج کے واعظوں کی اکثریت، اپنے عیوب دیکھو، اپنے عیوب دیکھو، اپنے عیوب دیکھو. تو یہاں ایک تو ذات کے عیب ہیں، یہاں اعمال کے عیب بول رہے ہیں. عمل میں کیا عیب ہے، عمل میں کیا نقص ہے، اس کو دیکھنا،
وہ خلاص جستن خود اور اپنے اخلاص کو تلاش کرنا، اس کی نوعیت کیسی ہے؟ و خلاص جستن خود را از مخالطت مردمان و ایمن گردانید خلق را از بد خود. اب تیسرا پوائنٹ لا رہے ہیں کہ ایک تو لوگوں کے شر سے، لوگوں کے فتنے سے، ان کی مخالطت سے، یعنی ان سے مکس ہونے کی جو سے بچنے کا مقصد یہ ہے کہ ان کی برائی ہم تک نہ پہنچے. یہ تیسرا پوائنٹ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس لیے منقطع ہونا کہ ہماری برائی دوسروں کو نہ لگ جائے، لہذا کٹ ہو جانا، یہ تیسری بات ہے. از مخالطت مردمان و ایمن گردانید خلق را، تاکہ مخلوق کو اطمینان عطا کرو، تم جا کے ملو ان کو. ایک ایسی بات آئی ہے اگرچہ کہ یہ مزاح کی صورت ہے، لیکن اس میں ایک حقیقت ہے. گرما کا زمانہ تھا، اور یہ واقعی قصہ ہے، گزرا سو ہے، ہمارے پاس کا ہے. گرما کا زمانہ تھا، شدید گرما. پہلے کے مکانات ایسے ہوتے کہ آپ انٹر ہو رہے ہیں تو اس چھت کے اوپر ایک کمرہ ہوتا تھا، لوگ اوپر جا کے بیٹھ جاتے تھے، ٹھنڈی ہوا کھاتے تھے، دوپہر میں آرام کرتے تھے. وہ جو صاحب خانہ تھے وہ اوپر جا کے بیٹھ گئے اور بچوں کو بول دیے کہ کوئی آئے تو بولو بابا یہاں نہیں ہے. بچے جا کے بول دیے. دوپہر کا وقت تھا، شدید گرمی تھی. ایک دوست ان سے ملنے آ گیا، پوچھا بابا ہے؟ تو وہ لوگ بچے بول دیے بابا نہیں ہے. اس کو غصہ آیا، غصہ آ کے بولا تمہارا باپ دوپہر میں لوگوں کو ستانے کہاں تو بھی گیا؟ تو باپ اوپر سے سن رہا تھا، غصہ آیا، تو میرے کو یہاں ستانے کہیں کو آیا دوپہر میں، بلکہ بولا. تو اس میں دونوں پوائنٹ اس واقعے میں ہے، مذاق ہے، صحیح ہے، لیکن پہلا جو انقطاع ہے لوگ ہمیں نہ ستائیں، دوسرا یہ ہے کہ ہم لوگوں کو تکلیف نہ پہنچائیں. اما انقطاع از خلق بدل بود. اب یہ تیسری بات آ گئی، منقطع ہو جانا، مخلوق سے منقطع ہو جانا، یہ دل سے ہے. یعنی آدمی کے مکس ہونے سے، اٹھنے بیٹھنے سے، کھانے پینے سے، سودا سلوک لانے سے، کام کرنے سے، یہ انقطاع ایسا انقطاع نہیں ہے، دل سے انقطاع ہے. یہ پوائنٹ پہ بنیاد ہے اگلا جو معاملہ آنے والا ہے. اپنے دل سے تعلق ہے انقطاع کا لوگوں سے. لوگ ملنے سے بھی کچھ بھی نہیں ہوتا، کچھ فرق پڑنے والا نہیں ہے، ایسا انقطاع ہے، دل سے انقطاع ہے. وہ صفت دل را، اور دل کی صفت کو بظاہر ہیچ تعلق نہ باشد، ظاہر سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہوتا ہے. دل کا، دل ہمارا کسی کے ساتھ ہے، بات ہم کسی سے کر رہے ہیں، جس سے تعلق ہے اس سے آپ کٹ نہیں جاتے ہیں، اس کو سمجھا رہے ہیں. چون کسی بدل منقطع بود، کوئی شخص چون کسی، جب کبھی کوئی آدمی دل سے منقطع ہو جاتا ہے، خود کو منقطع کر لیتا ہے یا لوگوں کو منقطع کر لیتا ہے، از خلق، لوگوں سے، بدل بود، اور اس کا ظاہر سے کوئی تعلق نہیں ہوتا ہے. جب ایسا منقطع ہو جائے، از خلق و صحبت ایشان ویرا ہیس خبر نہ باشد، ایسا کرنے سے مخلوق سے بھی منقطع ہو گیا اور لوگوں سے ملاقات بھی کرتا ہے تو اس کو کوئی خبر نہیں ہوتی. از مخلوقات، مخلوقات سے، کہ اندیش آن بر دلش مستولی گردد، کہ ان کا خیال دل پر غلبہ کر دے. ایسا ہو نہیں سکتا ہے. اگر دل سے منقطع، لوگوں سے منقطع ہوا تو آپ یہاں بیٹھتے، دوسرا آدمی کھٹکا مارتا،
ایسا انقطاع نہیں ہوتا. انقطاع یہ ہے کہ تم ارادہ کرے تمہارے کاکے کو پھٹکنا بھی نہیں، کھٹکا بھی نہیں ماننا، تم منقطع ہو گئے انہوں بھی منقطع ہو جانا. دل سے انقطاع اس طرح ہوتا ہے. آنگاہ اس وقت انکاس یہ آدمی اگرچہ اندر میان خالق بود، اگرچہ کہ لوگوں کے درمیان ہو، از خلق وحید باشد، لوگوں کے درمیان تنہا ہو جائے، ہمتش عزیشان فرید باشد، اور اس کی ہمت ان لوگوں سے فرید ہوتی ہے، یعنی بالکل انڈیویجوالٹی اس کی جو ہوتی ہے، تنہائی جو ہوتی ہے وہ اس طرح ہوتی ہے کہ اس کا اثر اس پہ نہیں پڑتا، اس کا اثر اس پہ نہیں پڑتا. ان مقام بس عالی و بس عالی، اور یہ مقام بہت بلند مقام ہے. یہاں رک کر ایک بات میں سمجھا دیتا ہوں. صوفیہ کے نزدیک اس کو یوں بیان کیا گیا ہے، خلوت در انجمن. انجمن مانے لوگ ہیں، مجلس ہے، مشاعرہ ہو رہا ہے، وعظ ہو رہا ہے، بیان ہو رہا ہے، درس ہو رہا ہے، یہ انجمن ہے. گویا یہ ساری دنیا ایک انجمن تصور کر لیجئے. اس انجمن میں سب لوگ اپنے اپنے کاموں میں ہیں، آپ اس انجمن کے درمیان ہیں. لوگوں کے ہجوم میں، لیکن ہجوم میں رہ کے تنہا رہنا، اس کو خلوت در انجمن کہتے ہیں. اگر آپ تنہائی میں ہیں لیکن آپ کے خیالات، معاملات لوگوں میں پھنسے ہوئے ہیں، تو اس کو کہتے ہیں انجمن در خلوت. آپ تنہا ہے لیکن پورے وساوس آپ کو ستا رہے ہیں. یہ دو چیزیں ہیں. تو یہ کٹ جانا، لوگوں سے، مخلوق سے کٹ جانا، خیالات سے بھی کٹ جانا. یہ مقام بہت بلند ہے. اور بعید بود از راست ان صفات، اور ان صفات عمر راست ان صفت عمر بود رضی اللہ عنہ. اور یہ صفت انجمن میں رہ کے تنہا ہونا، مخلوق میں رہ کے آپ خالق سے جڑے ہوئے رہنا، بظاہر مخلوق میں رہنا لیکن خالق سے ملے ہوئے ہونا، یہ صفت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی تھی کہ از راحت عزلت نشان داد، کہ انہوں نے تنہائی میں عزلت میں راحت کی نشاندہی کی پتہ بتلایا. وغیر بظاہر اندر میان خلق. اب یہاں پہ وہ ذکر کیا، وہی آپ بظاہر، ظاہر میں، اندر میان خلق، مخلوق کے درمیان، با امارت و خلافت بود. امارت اور خلافت کے ساتھ امیر المومنین تھے، خلیفہ رسول اللہ تھے، اس کے ساتھ لوگوں کے درمیان تھے. وہ ان دلیل واضح اس، یہ دلیل واضح ہے کہ اہل باطن اگرچہ با خلق آمیخت باشند، اگرچہ اہل باطن خلق میں، مخلوق میں مکس ہو جائیں، مل جائیں، ان کے ساتھ زندگی گزاریں، دلشان بحق آویخت باشند، ان کے دل حق سے جڑے ہوئے ہوتے ہیں. در جملہ احوال بدو راجع باشند، اور تمام حالات میں، احوال میں، امور میں، زندگی کے ہر معاملے میں وہ اللہ کی طرف ہی جڑے ہوئے ہوتے ہیں. وہ ان مقدار کے با خلق صحبت کنن، وہ جس قدر مخلوق سے ملاقات کریں، اگر ایسا ہو جائے، وہ جتنا بھی مخلوق سے ملاقات کریں، از حق شمرن، حق سے ملنا ہی شمار کیا جاتا ہے. وہ مخلوق سے نہیں مل رہے، حق سے ملنا ہی شمار کیا جاتا ہے. اب یہ جو کیفیت ہے، پھر کاروبار کر رہے ہیں، تمام امور انجام دے رہے ہیں، حکومت چلا رہے ہیں، گھر کے امور
ہر ایک کو ہے وہ بھی انجام دے رہے ہیں، بازار دیکھ رہے ہیں، اسلامی سرحدیں دیکھ رہے ہیں، اشاعت اسلام جاری ہے، لوگوں میں اٹھ رہے ہیں بیٹھ رہے ہیں، لیکن دل متاثر نہیں ہو رہا ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد ہوا رجال، لوگ ہیں ایسے۔ رجل کے لفظی معنی تو آدمی کے ہوتے ہیں، اور تصوف میں رجال کے یا رجل کے معنی یہ رجل یہ عام مرد آدمی نہیں ہے۔ رجل سے مراد اللہ والا، مرد خدا جس کو اردو میں فارسی میں کہتے ہیں۔ رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار، سورہ نور 37۔ ایسا ہے، سب کچھ کرتے ہیں، لیکن تجارت کرنا ان کے لیے خرید و فروخت کرنا اللہ سے دور نہیں کرتا، اللہ کے ذکر سے دور نہیں کرتا۔ ایک مثال تو میں دوں گا، فاروق اعظم تو ہیں سامنے، ایک ہماری ادھر کی تابعین میں سے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، زبردست تجارت تھی، کپڑے کی تجارت تھی، کپڑے کی تجارت کر کے اسلام کی ایسی کیسی خدمت انجام دی، فقہ مدون کیے، قیامت تک اللہ نے ان کے چراغ کو روشن کر دیا۔ تجارت متاثر کری کیا؟ نہیں کری۔ آپ کے اتنے واقعات ہیں کہ اس کی کوئی حد نہیں ہے، کچھ متاثر نہیں ہوئے۔ تو یہاں پر فاروق اعظم کی بات کہی جا رہی ہے، وہ مخلوق سے بھی ملتے ہیں تو ان کا مخلوق سے ملنا بھی خالق سے ہی ملنا ہے، حق سے ہی ملنا ہے۔ چونکہ وہ مخلوق سے ملتے تو ان کی حاجتیں روا کرنے کے لیے ملتے، اپنی معاذ اللہ لفظ ہی ناشائستہ ہے، کسی پہ دھونس جمانا یہ ناشائستہ لفظ ہے۔ لیکن آپ کا یہ حال تھا، خطبہ دے رہے ہیں، ایک عورت ٹوک دی، رک گئے، پوچھے کیا بات ہے، جواب دیے، یہ آپ تو اتنے لمبے ہیں، یہ آپ بیت المال سے کپڑا کتنا لیے، آپ کو تو نہیں بن سکتا، تو آپ جواب دیے، بچہ میرا بیٹا جواب دے گا۔ انہوں نے جواب دیا، میرا کپڑا بھی بابا کو میں نے دے دیا، انہوں نے بنایا۔ تو مخلوق سے کیا ہے؟ خالق سے ان کا تعلق ہے، ان کا ہر کام خالق کے لیے، مخلوق کا کام انجام دینا بھی خالق کی خاطر ہے۔ خدمت خلق کی کر رہے ہیں، پیش نظر خالق ہے، خلق کی خدمت ہے، پیش نظر خالق ہے۔ تو آپ جتنا مخلوق کی مدد کر رہے ہیں، ان کے مسائل کو حل کر رہے ہیں، آپ خالق سے نزدیک تر ہوتے جا رہے ہیں۔ یہ ہے، جو جتنا مخلوق کی خدمت کریں گے، ملیں گے، اٹھیں گے، بیٹھیں گے، وہ حق سے ہی ملنا شمار کیا جائے گا۔ حق تعالی بدون صحبت خلق نگران، وہ اللہ تعالیٰ کی خاطر مخلوق سے صحبت اختیار کر رہے ہیں، میل جول اختیار کر رہے ہیں کہ ہرگز دنیا مر دوستان حق را مصفہ نہ گردد، اور دنیا حق کے دوستوں کو مصفہ نہیں کرتی، دنیا نہیں کرتی، بلکہ حق تعالیٰ ان کو مصفہ کرتا ہے، دنیا ہمیشہ ہی آلودہ کرتی ہے۔ احوال آن مہنا ناچنان کے عمر رضی اللہ عنہ گفت دارن اسست علی البلوى بلا بلوى محال، اس کا داتا خود ترجمہ کرتے ہیں، سرائی کہ اساس او بر بلا و بلوا بود، محال باشد کہ ہرگز از بلا خالی بود۔ دنیا کے بارے میں فرمایا دارون یعنی دنیا، اس سیست
اس کی بنیاد رکھی گئی ہے علی البلوا، بلوا بلا کی جمع، بلا اردو کی بلا ایک ہوتی ہے، بلا بولے تو شیطان، بھوت پریت یہ وہ، اور عربی میں بلا کے معنی امتحان۔ ایگزامینیشن کا لفظ بھی سوٹ نہیں کرتا، بلکہ سونے کو کسوٹی پر جو گھستے ہیں وہ بھی ایگزامینیشن ہے پیورٹی کا۔ سونا پیور ہے نہیں ہے، گھس کے دیکھتے، تو یہ ایگزامینیشن جو ہے وہ مراد لے رہے ہیں۔ یہ دنیا امتحانات سے بھری پڑی ہوئی ہے، ہر جگہ امتحانات ہیں، امتحاناتیں مشکل ہو جاتی، تو بلا بلوا محال، بغیر بلوا کے، بغیر امتحان کے دنیا محال ہے۔ مطلب اچھا آدمی بھی بلا سے گزرتا ہے، برا آدمی بھی بلا سے گزرتا ہے۔ بلا بلوا محال و بلوا بود محال باشد کہ ہرگز از بلا خالی بود، ہرگز یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ دنیا بلاؤں سے خالی ہو۔ سب کے لیے ایگزام۔ اس وقت میرے کو بہت سی چیزیں یاد آ رہی ہیں، لیکن اگر ہم پھر یہیں اٹک کے رہ جائیں گے، پھر بھی میں اشارہ ضرور کرتا ہوں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو انبیاء کرام ہیں، انبیاء کرام کی ہم اس کو برادری کہہ سکتے ہیں، انبیاء کی برادری، سب سے زیادہ بلائیں، مخلوق میں سب سے زیادہ بلائیں یعنی امتحانات انبیاء کے ساتھ پیش آئے، اور انبیاء میں بھی سب سے زیادہ امتحانات، سب سے زیادہ مشکل حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر آئی۔ تو اللہ امتحان انبیاء سے بھی لیتا کیا؟ لوگ ایسے سوالات کرتے ہیں جو جہل کی وجہ سے، گمراہی کی وجہ سے، اللہ رب العزت کی توفیق سے، رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عنایت سے، آپ کے فیض نظر سے جو اپنے امتیوں پر ہے، خاص بندوں پہ ہے، میں اس کے تحت میں یہ بات سمجھانا چاہوں گا۔ یہ اچھی طرح ذہن میں رکھ لیجئے کہ جس کسی نبی پر کوئی آزمائش آئی، ہاں آزمائش ایگزیکٹ ورڈ ہے، ایگزامینیشن کے مقابلے میں آزمائش، جو کوئی آزمائش آئی اور پھر جو نبی اس آزمائش سے گزر کر نکلے، حضرت ایوب علیہ السلام صبر ہے، سلیمان علیہ السلام حکومت ہے، آپ یہ لا الہ الا انت یونس علیہ السلام ہیں۔ اس طرح جو انبیاء کے واقعات آپ دیکھیں گے، ایک نہ ایک مشکل میں پھنسے اور پھر نکلے۔ آپ کا یا ہمارا یہ سوال کرنا کیا ان سے ایسا امتحان ایسا کیوں ہوا، ان سے کیوں لیا اللہ تعالیٰ، معاذ اللہ، کیا ان سے خطا ہوئی تھی، غلطی ہوئی تھی؟ میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں، تمام سرکار کے امتیوں میں سب سے اخیر بندے کی حیثیت سے خوش عقیدگی میری یہ کہتی ہے، انبیاء کرام پر جو مشکلات آئیں اور وہ ان سے نکلے، صرف اور صرف میری عقیدت کہہ رہی ہے، حوالہ بھی دے دوں گا اگر زیادہ ہو تو، وہ امتحانات سے گزرنا اور پھر کامیاب ہونا، اس وقت دعا کرنا، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو درس دینے کے لیے، تربیت دینے کے لیے تھا، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں تھا۔ میرا ایمان، میرا عقیدہ، میری محبت اسی کے طرف گھومتی ہے۔ آدم علیہ السلام جن مشکلوں سے گزرے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے تھا ایسا ہو جائے، وہ لغزش تھی۔ آدم علیہ السلام سے جو ہوا جنت میں، جب اللہ نے فرمایا کہ
دیکھو اس درخت کے نزدیک نہیں جانا، شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے. لیکن آپ گئے اور وہ گندم ہے، وہ جو بھی ہے اختلاف اس میں، گندم کی کثرت ہے، وہ کھا لیے اور جنت کا لباس اتر گیا، جنت سے نکلنا پڑا. تو لوگ کہتے ہیں آدم علیہ السلام سے غلطی ہوئی، آدم علیہ السلام سے غلطی، آدم علیہ السلام سے غلطی، غلطی کچھ بھی نہیں ہوئی. اللہ نے ارشاد فرمایا وہ ہمارا وعدہ بھول گئے، حضرت آدم و حوا، اور فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا، شیطان نے ان کے پیر کو پھسلا دیا. میں راستے میں چل رہا ہوں، موز کا چھلکا نیچے پڑا ہوا تھا، میں اپنی رفتار سے چل رہا ہوں یا بے پرواہی سے چل رہا ہوں، چھلکے پہ پاؤں پڑا، میرا پیر پھسل گیا اور ہڈی ٹوٹ گئی، خدا نہ خواستہ. کیا میں ارادے سے ہڈی توڑ لیا؟ لغزش، لغزیدن کے معنی پھسل جانا، سلپ ہو جانا. زبان سے بھی ہوتا ہے، زبان سے لغزش ہوتی ہے، ارے بھائی میری زبان سے نکل گیا، میں سوچا نہیں تھا، میں بولنا چاہ رہا تھا، کھانا کھا لیے نہیں کھا لیے بولنا چاہ رہا تھا، مگر میں کیا کچھ اور بول دیا. تو مطلب سلپ آف ٹنگ. ایسا ہی آدم علیہ السلام سے لغزش ہوئی وہ کھانے میں، آپ نکالے گئے. تو اس میں کیا سبق ہے؟ کیونکہ بنانا تو بنانا ہی تھا، عالم کو اللہ پیدا کرنا ہی والا تھا، اعلان کر دیا تھا میں خلیفہ بنانے والا ہوں. یہ تمام چیزیں جو ہو گئیں، تو اب اگر بندے سے لغزش ہو جائے، یہ دعا میں کہتا ہوں یہ میراث بنی آدم ہے. تمام جتنے انسان ہیں، چاہے کچھ بھی ہو، اگر اس سے غلطی ہو جائے، لغزش ہو جائے، یا اب ہمارے لیے عمدن ہو جائے کوئی ایسی غلطی، لغزش ہو جائے تو بھی اپنی طرف رجوع کرنا، عمدن بھی ہو جائے تو اپنی طرف. یہ پہلی دعا ہے روئے زمین پہ جو پہلی دعا کی گئی، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. اپنی تو یہ تربیت کے لیے آئے آدم علیہ السلام، جو بنی نوع انسان چلیں گے، ان کی نسل چلے گی، تو یہ دعا ہے بچانے والی. نہیں بھی ہوئی تو ہمارے سے غلطی ہوئی، ہوئی بھی تو ہمارے سے غلطی ہوئی. یہ ہے. تو میری عقیدت یہ کہتی ہے، مطالعے کی بات نہیں کرتا، میرا کہہ کا مطالعہ یہ ہے کہ انبیاء کرام پر جتنی سختیاں ہوئیں، اور آپ نام بنام ہم یہ کسی اور درس میں انتخاب کر سکتے ہیں، نام بنام ہم یہ کہہ سکتے ہیں اس نبی پہ یہ مشکل آئی، ایسا حل ہوئی اور اس سے نکلے. اس پر بہت سی کتابیں ہیں. ایک کتاب ہے، اس کا نام ہے الفرج بعد الشدہ، عربی میں ہے، اب وہ کتاب ملتی نہیں ہے. 5ویں صدی ہجری میں اس کا فارسی میں ترجمہ ہوا، 3ری 4تھی صدی میں ہوا، 5ویں 6ٹھی صدی میں دوسرا ترجمہ ہوا. وہ ترجمے مل جاتے ہیں لیکن عربی عبارت نہیں ملتی ہے. تو پہلا چیپٹر ہی یہی ہے کہ کس نبی پہ کیا مصیبت آئی، کیا تکلیف پہنچی، اور انہوں نے کیا دعا کی جس سے وہ مشکل سے نکل گئے. اس کا مقصد یہی ہوا کہ آپ پر، ہم پر کوئی ایسی یا اس سے ملتی جلتی بات آ جائے، وہ کلمات یاد کریں، اس سے دعا کریں، چونکہ اللہ نے ان کلمات کے ذریعے اس نبی کو اس مشکل سے نجات دی، مشکل سے نکالا، تو ہم کو بھی نکالے گا. جیسا کہ یونس علیہ السلام کے معاملے میں ہے کہ یونس علیہ السلام سے جو بھی خطا بول سکتے ہیں، یا خطا کا لفظ بھی نبی کی شان میں، لیکن الفاظ نہیں ہے میرے پاس، مجبوری سے بول رہا ہوں میں. تو آپ دریا کی طرف چلے گئے، مچھلی ان کو نگل گئی، اور وہ 40 دن تک مچھلی کے پیٹ میں رہے اور اندر تسبیح کیے.
لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یہ تسبیح آپ نے پڑھی تو اللہ نے ان کے بارے میں فرمایا فاستجبنا لہ، ہم نے حضرت یونس کی دعا کو قبول کیا، یہاں تک کو بات پوری ہو گئی۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ کلمات حضرت یونس علیہ السلام کے ہیں۔ فاستجبنا لہ، اللہ تعالیٰ اس واقعے کو بیان فرما رہا ہے کہ ہم نے ان کلمات کو قبول کر لیا۔ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ، اور ہم نے ان کو غم سے نجات دی۔ یہ بھی واقعے کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ یونس علیہ السلام کا معاملہ ہو گیا، تسبیح ہو گئی، اور اللہ نے اس کو قبول کیا، بشارت دے دی اور غم سے نجات دے دی۔ یہاں بات پوری مکمل ہو گئی، اب کچھ نہیں بچی۔ آگے جو فرمایا وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، اسی طرح ہم مومنوں کو نجات دیتے ہیں۔ یہ آپ کے ہمارے واسطے ہے۔ جو لوگ آیت کریمہ پڑھتے ہیں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھتے ہیں، والد گرامی پیر و مرشد بانی مدرسہ صوفیہ حضرت سید اسماعیل ذبیح اللہ شاہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، میری والدہ نے مجھ سے کہا کئی مرتبہ کہ جب یہ آیت پڑھیں لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کا ورد کریں تو آخر میں فاستجبنا لہ ونجیناہ من الغم وکذالک ننجی المؤمنین، یہ پوری آیت پڑھنا۔ اللہ تعالیٰ اس کو چونکہ قبولیت کی ضمانت دیا ہے۔ آج جاہل کی ضد عالم ہوتا، عالم کی ضد جاہل ہوتا۔ علماء الجاہلین نہیں بول سکتے، اگر بول سکتے ہیں تو شاید بول رہے ہیں۔ اب یہ اب کیا ہے، ان کے لیے برے الفاظ کیا استعمال کروں؟ مسجدوں میں پیش معمول کیا لا الہ الا انت سبحانک انا کنا من الظالمین، ارے تو دوسروں کو کیسا شامل کرتا، اور تو کلمات میں تحریف کیسا کرتا، اضافہ کیسا کرتا؟ کیونکہ اللہ نے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین اس کو مقبول کر دیا ہے۔ ہم نے ان کلمات کو قبول کیا، ہم نے ان کو نجات دی۔ جو ایسا کرے گا، ایسا بولے تو وہی بولنا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ ایک آدمی بھی ہے تو وہی بولنا، 1,00,000 آدمی تو ہے وہی بولنا، ساری دنیا مل کے بولی تو وہی بولنا، انا کننا نہیں بولنا۔ جوہلا انا کننا من الظالمین بول رہے ہیں، پورے سنیوں کو بھٹکاتے جا رہے ہیں، سنیاں بھی بھٹکتے جا رہے ہیں، مسلمان پورے جو ہے سب سے لڑ رہے ہیں۔ اللہ کرم فرمائے۔ خیر، تو یہاں بات یہ چلی تھی کہ لوگوں میں اگر رہے تو بھی تنہا رہے گا، لوگوں سے ملا تو گویا حق سے ملا۔ دنیا کی اساس بنیاد بلا پر ہے، لا بلوا محال۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص صحابہ میں سے ہیں۔ عمر رضی اللہ عنہ از خواص رسول اللہ بود صلی اللہ علیہ وسلم اندر حضرت حق ہمیں افعالش مقبول بود، ان کے تمام افعال، ان کے تمام کام اللہ کے نزدیک مقبول تھے۔ کام بولے تو کام کرنے سے کام، باقی وقت جو رہا سوچنا بھی ایک کام ہے، بولنا بھی ایک کام ہے، چلنا بھی ایک کام ہے، اٹھنا بھی ایک کام ہے، حرکات سکنات کام ہے، ارادہ یہ بھی کام ہے۔ جیسے اب ہم ارادہ کیسا ہوتا ہے، اگر کوئی برائی کا ارادہ کیا تو یہ دائیں طرف کا فرشتہ لکھنے جاتا ہے، یہ فرشتہ بولتا نہیں نا مت لکھو، بھی اس سے فعل سرزد نہیں ہوا، اس فرشتے کو روک دیتا ہے۔ لیکن بندہ جب اچھے کام کی نیت کرتا ہے، ارادہ کرتا ہے، یہ فرشتہ جلدی لکھتا ہے۔ انہیں پوچھا نہیں، وہ نہ ارادہ کرتا نہ انہیں، تو ارادہ خود ایک فعل ہے۔ حزب البحر شریف میں یہ 4 کلمات ہیں، اس پہ دیکھو غور کرو، یہ ہمارا مراقبہ ہے گویا۔ نسألک العصمۃ، اے اللہ ہم تجھ سے سوال کرتے ہیں حفاظت کی۔ کس چیز سے؟ فی الحرکات، حرکتوں میں، حرکت میں جو ہمارے مومنٹس ہیں، جسم کے مومنٹس رہنے دو اور انٹرنل ایکسٹرنل جتنے باڈی، ہم ہر حرکت پر سکنات
خاموشی پر، مومنٹس اینڈ سائلنس پر تیری مدد چاہتے ہیں، تیری حفاظت چاہتے ہیں. نسألک العصمت فی الحرکات والسکنات والکلمات، زبان سے جو بول رہے ہیں اس میں بھی ہم عصمت چاہتے ہیں، تو ہماری زبان پہ قابو کر دے. تیری مرضی کے خلاف، تیرے پسند کے خلاف ہماری زبان سے کوئی چیز نہ نکلے. اللہ سے سوال کر رہے ہیں ہم. نسألک العصمت فی الحرکات والسکنات والکلمات والارادات، ارادے میں بھی ہمارے کوئی بری چیز نہیں آنا. والخطرات، اور دل میں جو خیال آتا ہے، عربی میں اس کو خطرہ کہتے ہیں. دل میں آنے والے خیال بھی تیری مرضی اور تیرے پسند کے خلاف جو بات ہے وہ ہمارے دل میں بھی نہیں آنا. ہم تجھ سے مدد مانگتے ہیں. من الظنون والشکوک والاوہام، زن، گمان. زن کا لفظ قرآن مجید میں ان بعض الظن اسم، خالی سوچ گناہ ہے. زن جو ہے کسی کے بارے میں یا کسی شے کے مسئلے میں یا کسی بارے میں، زن جو گمان ہے، اس کی بھی تو حفاظت فرما. وہ زن بھی تیری پسند ہی ہونا چاہیے. حسن الزن، اچھا خیال. بعض دعاؤں میں حسن الزن بکا، اور ہمارا زن تیرے بارے میں، تیری ذات کے بارے میں حسن ہو. اللہ ہماری مغفرت کر دیں گا. اللہ ہمارے کو چاہتا، ہم کو روزی دے رہا ہے. ہم بغیر سوال کے زندگی دے دیا، بغیر سوال کے ہم کو دودھ دے دیا، بغیر سوال کے ہم کو لوگوں کو خدمت پہ لگا دیا، بغیر سوال کے ہمارے کو بھیج دیا، بغیر سوال کے ہزاروں نعمتیں، آنکھ دے دیا، کان دے دیا. نعمتوں کی کوئی حد نہیں ہے. اللہ ہم کو چاہتا ہے. یہ حسن الظن. اور میں بندے کے گمان کے ساتھ ہوں. بندہ میرے تعلق سے جو گمان کرے گا میں اس سے ویسے ہی عمل کروں گا. تو یہ زن کی حفاظت. نسألک العصمت فی الحرکات والسکنات والکلمات والارادات والخطرات من الظنون والشکوک، شک ہے، شک بھی نہیں ہونا. تیری مرضی کے تابع ہونا جو چیز ہے. اوہام، وہم، ارے ایسا ہو گیا، ویسا نہیں ہونا تھا، ایسا ہو گیا. میرے کو فلاں بیماری، اس کو یہ ہو گیا، اس کو شیطان پکڑ لیا، اس کو جنات پکڑ لیا، اس کو پولیس پکڑ لی، اس کو انہیں گھر کو سلامت آ گیا. کیا ہوا؟ کہاں؟ ارے میں کدھر سوچ رہا تھا. تم کہاں تھے؟ بس نہیں، میں بازو کمرے میں دوستوں کے ساتھ باتیں کر رہا تھا. جنون، شکوک، اوہام، ایسے اوہام، ایسے جنون، ایسے شکوک جو اللہ تعالیٰ کی تجلیات اور اس کی غیوب کے، غیب کے مطالعے میں حائل ہو جائیں، وہ آپ کا وجود بھی ہو سکتا ہے. تو یہاں پر یہ فرما رہے ہیں کہ ہمیں افعالش اندر حضرت حق، ہمیں افعالش مقبول بود. ان کے تمام افعال مقبول تھے، تا حدی، یہاں تک مقبول تھے کہ جبریل علیہ السلام اندر ابتدائی اسلام، جبریل علیہ السلام اسلام کے ابتدائی زمانے میں اندر ابتدائی اسلام عمر رضی اللہ عنہ کے اسلام کے ابتدائی زمانے میں، یعنی جب اسلام لائے تھے اس وقت جبریل علیہ السلام آئے. یعنی واقعہ یوں ہے کہ جیسا ہی عمر فاروق نہیں بنے تھے، عمر بن خطاب ہی تھے، جیسا ہی آپ اسلام کے دائرے میں آئے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ بن گئے. اسی وقت کی بات ہے. جبریل علیہ السلام آئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سے کہا، و رسول راغب صلی اللہ علیہ وسلم، یا محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، قد استبشر اہل السماء اليوم باسلام عمر. فاروق عمر بن خطاب یہاں ایمان لائے، اس کا جشن، خوشیاں آسمانوں میں منائے جانے لگے. آپ کا یہ مقام ہے، ہر عمل مقبول ہے. اب نیکسٹ پوائنٹ داتا گنج بخش. پس لہذا اقتداء ان طائفے، اس گروہ کی اقتداء، ان کے عمل کے جیسا عمل کرنا، اقتداء کرنا، پیچھے پیچھے چلنا، یہ جو طائفہ ہے، یہ جو گروہ ہے، عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو چاہنے والا
یا ان کی اقتدا کرنے والا جو گروہ ہے وہ کیا ہے؟ بے لبس مرخا، پیون لگا کے پہنا کرتا ہے کپڑے، وہ صلابت اندرین بدوست، اور صلابت رائے، محکم رائے پہ قائم رہنا، بات پہ قائم رہنا، اس گروہ کی یہ عادت ہے۔ تنویر صاحب بہت ضدی ہے، خطرناک ہے، بولے سو بولے اٹک جاتے، کوئی بھی لٹک جاؤ، کچھ بھی نہیں، کسی کی نہیں سنتے، بات ایسی نہیں ہے۔ جو حق ہے وہاں ٹک گئے، قصہ ختم۔ نقصان ہو فائدہ ہو، ہم کو نقصان سے غرض نہیں ہے، فائدے سے غرض ہے، اتباع سے غرض ہے، اقتداء سے غرض ہے۔ از بعد آن کے وہی اندر ہمیں انواع مرہم خلق رہا امام است رضی اللہ عنہ، اس کے بعد تمام مخلوق میں سب کے نزدیک وہ امام ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ صحابہ کے درمیان بھی امام ہیں، غیر صحابہ، اور آخر تک۔ یہاں پر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا باب ختم ہوا، عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا باب شروع ہوتا ہے۔ آپ اندازہ کیجئے، فاروق اعظم کے بارے میں 1 صفحہ اور 3-4 لائن لکھے ہیں داتا گنج بخش۔ اس کے اندر جو بیان کر دیے ہیں، ہزاروں صفات واقعات بیان کرنے کی حاجت ہی نہیں۔ بتلا دیا کہ آپ کے ایمان لانے سے آسمانوں میں جشن ہونے لگا، بشارت دی گئی فرشتوں کو، فرشتے خوشیاں منانے لگے۔ یہ ہیں عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ صوفیاء کرام جو اقتدا کرتے ہیں، صوف کا لباس پہنتے ہیں، ٹکڑوں کا لباس پہنتے ہیں، یہ ان کی اقتدا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث پہلے گزر چکی ہے صوف کے ذکر میں، کہ صوف کا لباس پہنا کرو، تجد حلاوت الایمان، تم ایمان کی حلاوت پاؤ گے، ایمان کی مٹھاس پاؤ گے۔ ایمان تو پا گئے لیکن اس کی مٹھاس پاؤ گے، تو آپ کا لباس پہنو، ایمان کی مٹھاس پاؤ۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلق سیدنا محمد و آلہ وصحبہ اجمعین، والحمد للہ رب العالمین۔ اللہ تعالی ہم کو ان کی سنت پر، سیرت پر عمل کرنے کی اور دل سے تعظیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے، خصوصاً اس دور میں جو اس دور میں ہم آ گئے ہیں میرے مالک، جس میں تیرے حبیب نے فرمایا کہ آخری زمانے میں ایمان پر قائم رہنا ہاتھ میں انگارہ لینے سے بھی زیادہ مشکل ہوگا۔ اے اللہ، ہندوستان کے مسلمان انگاروں پر چل رہے ہیں، انگاروں پر سو رہے ہیں، اور نمرود کی آگ چاروں طرف سے، ہر طرف سے بھڑکا دی گئی ہے۔ اے اللہ، جس طرح تو نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو نمرود کی آگ سے بچایا، یہاں پر ہم جس ظلم کے سائے میں زندگی گزار رہے ہیں، الہی ہندوستان کو ہمارے لیے گلزار بنا دے، جیسا کہ ابراہیم علیہ السلام کے لیے تو نے آگ کو گلزار بنایا تھا۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق سیدنا محمد و آلہ وصحبہ اجمعین، الحمد للہ رب العالمین۔ آج کی ڈیٹ بولی ہے